العاقبۃ للمتقین والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں اپنے والد محترم ہم سب کے پیر طریقت شیخ الاسلام شیخ الہند پیر سید کمیل اشرف الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کی لکھی ہوئی وہ نظم سنانے جا رہا ہوں. جو اشعار میرے ذہن میں آ جائیں گے وہ سناؤں گا. واقعات کربلا کی منظر کشی حضرت نے اپنے ان اشعار میں کی تھی. تو سماعت فرمائیں. رو رہا تھا سارا عالم، دنگ تھا سارا جہاں. رو رہا تھا سارا عالم، دنگ تھا سارا جہاں. زرد تھا تاروں کا چہرہ، کانپتا تھا آسمان. شور برپا تھا زمین پر، تھی صدائے علامہ. جا رہا تھا دینے تنہا کوئی اپنا امتحان. صبح تھی لیکن زمانے میں اندھیرا ہو گیا. ابر کے دامن میں سورج منہ چھپا کر سو گیا. وہ قیامت تھی زمین ہیبت سے تھرانے لگی. سانپ کی صورت عدو کی فوج بل کھانے لگی. جس طرف نظریں اٹھی آفت نظر آنے لگی. تھی خجل انسانیت تہذیب شرمانے لگی. ایک وفا پہ کر بڑا اتمام حجت کے لیے ہاں حسین ابن علی آئے ہدایت کے لیے. سر بکف ہو کر جو آیا وہ حسین، جس نے صرف اسلام پر سب کچھ لٹایا وہ حسین. دبدبا جس نے دکھایا وہ حسین. خنجر بھی جو ہم پھیلایا وہ حسین. یا رسول اللہ. جس نے فاقوں میں نمایاں زور ایمان کر دیا، جس نے جو کچھ بھی تارا ہے حق میں قربا کر دیا. کر دیا فرعونیت کو جس نے رسوا وہ حسین. زندگی کے مارکے میں تھا جو تنہا وہ حسین. زندہ جس نے دم دبا شیر خدا کا وہ حسین. موت کو جس نے بنائی زندگانی وہ حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں دیکھنے کا شعور نہیں. بے شک. ارے اگر وہ زندہ ہیں، آپ زندہ ہو، آپ کو ہم دیکھتے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمیں آپ دیکھتے ہو، تو شہید اگر زندہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ سوال اٹھانا. شہید اگر زندہ ہے تو دکھائی نہیں کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمیں آپ دیکھتے ہو، ہم آپ کو دیکھتے ہیں. تو دیکھیے کسی شے کے وجود کے لیے اس کا دیکھنا ضروری نہیں ہوتا. شے کے وجود کے لیے اس کا دیکھنا ضروری نہیں ہوتا. نمک میں نمکینا پن ہوتا ہے، سب جانتے ہیں. اس نمکینے پن کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو شے کے وجود کے لیے اس کا دیکھنا ضروری نہیں ہے. شکر میں مٹھاس ہے. ارے بھائی ایک گلاس میں پانی کے ساتھ شکر گھول کر کے دیا جائے اور بتاؤ وہ پانی میٹھا ہو جائے گا. لیکن میں کہتا ہوں
کہ اس مٹھاس کو کیا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. تو شے کے وجود کے لیے اس کا دیکھنا ضروری نہیں ہوتا. ارے بھائی ہوا سب لے رہے ہیں, ہوا کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. کیا ہوا کو کسی نے دیکھا ہے؟ بغیر ہوا کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے. میں پوچھوں ہوا کو دیکھا ہے؟ کہو گے نہیں. ہوا اتنی لطیف ہے کہ دکھائی نہیں دیتی. ہوا بڑی لطیف ہے, دکھائی نہیں دیتی. ہوا کا وجود ہے, دکھائی نہیں دیتا. ہوا کسی نے دیکھا؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ میدانوں میں چلے جاؤ, کھیتوں میں اور کھریانوں میں چلے جاؤ. کھریانوں میں جب تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے نا تو گرد و غبار رقص کرتے ہوئے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, آسمان کی طرف اڑتے چلے جاتے ہیں, جسے بھنڈول کہتے ہیں گاؤں میں. تو اب تک تو کہتے تھے کہ ہوا دکھائی نہیں دیتی, لیکن اب گرد و غبار رقص کرتے ہوئے اڑتے ہوئے جب جا رہے ہیں تو آپ کہو گے ہوا کو دیکھا ہے؟ کہو گے ہاں دیکھا ہے. وہ دیکھو ہوا وہاں پہنچی, ہوا وہاں پہنچی. بات کیا تھی؟ روز ہوا تھی تو دکھائی نہیں تھی, لیکن اب آج ہوا نے مٹی کا لباس کثیف پہن رکھا ہے تو ہوا کو کوئی نہیں دیکھ رہا, لباس کو دنیا دیکھ رہی ہے. کسی شے کے وجود کے لیے اس کا دیکھنا ضروری نہیں ہے. اب یہی ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ, میں اللہ کے نور سے ہوں, تو میرے مصطفیٰ اللہ کے نور سے ہے. نور الہی کو کون دیکھ سکتا ہے؟ لہذا مصطفیٰ نے بشریت کا لباس پہن لیا, نبی کو کوئی نہ دیکھ سکا, لباس کو دنیا دیکھتی رہی. کیا بات ہے, اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضور نور ہے کیا سایہ نظر دیکھ سکے, جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے. جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے. دیکھیے واقعات کربلا نہ بیان کرنا ہے, فلسفہ شہادت بیان کرنا ہے, امام حسین کی عظمت بیان کرنا ہے, فضیلت بیان کرنا ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ یہ جو میرا عرس مخدوم پاک منایا جائے گا انشاءاللہ 27 محرم الحرام کو, 27 تاریخ کو بروز پیر کے دن منڈے کو عرس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بڑی بان و شان کے ساتھ جس انداز سے والد محترم پیر طریقت اہتمام کرتے تھے, سجاتے تھے اور لنگر کا اہتمام کرتے تھے, جد بزرگوار مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا عرس مناتے تھے. انشاءاللہ تعالی ہم سب سارے موریدین اسی طرح سے عرس مخدوم ثانی کی خدمت کریں گے اور بڑے عالیشان انداز سے عرس مخدوم پاک کا اہتمام کریں گے اور منائیں گے. اور ماشاءاللہ عبدالوہاب بھائی اور ان کے بھائی لوگ یہ گھرانہ آپ سب اب برج اشرفی میں محمد علی روڈ پر بھی اس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا اہتمام کرنے والے ہیں. سب مخدوم پاک کا فیضان ہے. ان کے نگاہ کرم سے ہم سب کی دنیا بھی روشن رہے گی اور آخرت بھی روشن رہے گی. اس لیے آپ سب خوش قسمت ہے کہ غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دامن سے وابستہ ہیں, پیر طریقت شیخ الہند کے دامن سے وابستہ ہیں. ان کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال کرے, پیر طریقت کے درجات کو بلند فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. اب اور ایک مرتبہ اور درود و پاک پڑھیں تاکہ میں اور تقریر کا آغاز کروں. دیکھیے شہیدوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے, کتنا عظیم مرتبہ ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی شہداء کے لیے نور کے منبر بچھوائے گا. اللہ تبارک و تعالی شہداء کے لیے نور کے منبر بچھوائے گا. انہیں اس منبر پر بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم جس کی شفاعت چاہتے ہو اس کی شفاعت کراؤ. ارے ان کی شفاعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا ایک پہلو اور صدقہ ہے. اس لیے کہ اصل شفاعت کبریٰ کے مالک تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھیے کتنا بڑا
اعزاز اور اکرام ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کو عطا فرمائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں شہیدوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ابدی حیات کے ساتھ مشرف فرمایا اور ان کو بڑی عزت اور بڑی کرامت عطا فرمائی، لیکن آپ جانتے ہیں شہادت کا درجہ پانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ میدان کارزار میں شہادت کا درجہ پاتے ہیں ان کو میدان جنگ میں کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر وہ زخم خوردہ ہوتے ہیں اور کس قدر ان پر مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ یہ تکلیف کیا ہے، شر قلیل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کے دل میں خدا اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو، اور تو وہ ان تکلیفوں کے مقابلے کروڑوں راحتوں کو ٹھوکر مار دے گا اور کہے گا کہ مجھے کوئی راحت درکار نہیں، بلکہ ہر راحت سے بڑھ کر وہ یہ زحمت عزیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے راہ میں حاصل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ شہید کے اسی جذبہ صادق کا نتیجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید قتل کا وار اور قتل کی تکلیف محسوس نہیں کرتا، لیکن ایسی جیسے کہ تم میں سے کسی کو چوٹی کے کاٹنے یا کسی کے چٹکی بھر لینے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی خاص تکلیف نہیں، لیکن یہ بظاہر یہ بات مشاہدات کے خلاف معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی قتل ہوگا کیا جائے گا، اس کے سینے میں نیزے داخل کیے جائیں گے تو خون کے فوارے جاری ہوں گے تو تکلیف لازمی ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہید کو انتہائی معمولی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے شہید میں الف لام عہد کا ہے، اور شہید سے شہید حق مراد ہے کہ وہ شہید جس کے دل میں خدا اور اس کے رسول کی محبت اس درجے کے غالب ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک جان نہیں اگر کروڑوں جانے ہو تو میں اپنے محبوب کی عظمت پہ قربان کروں، کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ اس کے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجے کی حائل ہو جاتی ہے تو یہ محبت تکلیف اور احساس کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور تکلیف محسوس نہیں ہونے دیتی۔ یہ تکلیف ایک حجاب ہے تکلیف اور محسوس کرنے والے کے درمیان۔ ارے اگر کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر سرجن اسے نشہ سنگھاتا ہے، نشے کا انجیکشن دیتا ہے، اس کے بعد اس مریض کی ہڈیاں کاٹتے رہو، گوشت کاٹتے رہو، رگیں کاٹتے رہو، ٹانکے لگاتے رہو، مریض کو بالکل پتہ نہیں چلتا۔ میں کہتا ہوں کیا ہڈیاں کٹنے کی اور گوشت چیرنے کی تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ کہو گے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن نشہ تکلیف اور احساس کے درمیان حجاب بن جاتا ہے۔ اگر وہ نشہ اتر جائے تو پھر اس مریض سے پوچھو تیرا کیا حال ہے۔ اسی طرح شہید کو بھی تکلیف کا درد اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں اس درجے کے غالب ہو جاتی ہے کہ وہ تکلیف اور احساس کے درمیان حجاب بن جاتی ہے۔ اور جس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے اس کی تو بڑی شان ہے، وہ تو بڑی عظمت والا انسان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت مصر کی جن عورتوں کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی ان کا یہ حال تھا کہ جب زلیخا نے کہا کہ اس چھری سے پھل کاٹو تو میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے پھلوں کو نہیں کاٹا، ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، مگر ہاتھ کٹنے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ ہائے ہم نے وہ ہاتھ کاٹ ڈالے، بلکہ یہ کہا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا ملک کریم، یعنی قسم خدا کی یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی ملک کریم یعنی فرشتہ ہے۔ آپ نے دیکھا
انہوں نے کوئی بات ہاتھ اور انگلیاں کٹنے کی نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کا غلبہ مصر کی ان کی عورتوں کے دلوں میں ایسا حائل ہو گیا تھا کہ تکلیف اور احساس کے درمیان حجاب بن گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کا نشہ تکلیف اور احساس کے درمیان حائل ہو گیا. تو اگر جناب یوسف علیہ السلام کی محبت کا غلبہ ہاتھ کٹنے کی تکلیف محسوس نہیں ہونے دیتا تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہوگا وہاں سر کٹنے کی تکلیف کیسے محسوس ہوگی؟ تو جہاں حضور کی محبت کا نشہ ہوگا انسان میں وہاں سر کٹنے کی تکلیف کیسے محسوس ہوگی؟ یہی وجہ تو ہے قیامت کے دن وہ مخصوص شہداء جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جب ان کو تمام جنتیوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں پھر جانا چاہتے ہو، تم دنیا میں واپس پھر جانا چاہتے ہو؟ تو سارے جنتی انکار کر دیں گے کہ اے مولا ہر نعمت تیری جنت میں موجود ہے، خداوندہ تیری جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، پھر ہم دنیا میں جا کر کیوں مصیبت میں مبتلا؟ سب جنتی انکار کر دیں گے. لیکن حدیث میں آیا ہے کہ الا شہید، سوائے شہید کے کہ جو یہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ اے مولا تم ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے، تو خدا بندہ ارشاد فرمائے گا اے میرے شہید سارے جنتیوں نے تو دنیا جانے سے انکار کر دیا، تجھے یہاں کون سی کمی ہے اور یہاں کون سی راحت تجھے میسر نہیں ہے جنت میں کہ تو دنیا میں شہید پھر جانا چاہتا ہے؟ تو شہید دست بستہ عروض کرے گا کہ خدا بندہ ہر نعمت تیری جنت میں موجود ہے، اے اللہ تیری جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن خدا بندہ تیرے نام پر اور تیری محبت میں سر کٹانے کا مزہ جو وہاں آیا تھا وہ یہاں نہیں آ رہا ہے. جب وہ آتا ہے تو دنیا کی نعمتیں ساری نعمتیں ہیچ معلوم ہو جاتی ہے. جنتیوں کو خدا یہ نعمتیں مبارک ہو، ہمیں تو دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ تیرے نام پر ہم پھر سر مدینہ جاؤں آؤں مدینہ پھر جاؤں الہی عمری سی میں تمام ہو جائے. شہیدوں کا کتنا عظیم مرتبہ ہے، شہادت کا کتنا بلند مرتبہ ہے. اب سیدنا امام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے حالات اور واقعات بھی سن لیجئے، اس لیے کہ وقت مختصر ہے. انشاءاللہ پھر آگے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے 6 مہینے کے بعد آپ پیدا ہوئے. کوئی بچہ اس وقت کوئی بچہ علاوہ سیدنا امام حسین کے اور ایک انبیاء کرام ہیں جن کا نام ابھی یاد آ جائے گا انشاءاللہ. یحییٰ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کوئی بچہ ششماہی 6 مہینہ کا پیدا ہو کر زندہ نہیں رہا. یحییٰ ابن زکریا کے اور سیدنا امام حسین کے کوئی بچہ 6 مہینے کا پیدا ہو کر زندہ نہیں رہا. جب سیدنا امام علی مقام پیدا ہوئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی پیدائش کی خبر جب سنی تو حجرہ سیدہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دکھلاؤ میرے بیٹے کو. حضرت اسماء بنت امیس نے ایک چادر میں سیدنا امام حسین کو لپیٹا اور لے کر کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغوش رحمت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی.
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے علی، میرے بیٹے کا کیا نام تم نے سوچا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا حبیب اللہ، آپ کی موجودگی میں میری کیا مجال کہ میں سبقت کروں یا حبیب اللہ، لیکن دل میں تھا کہ حرم رکھوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں اس سلسلے میں عجلت نہیں کرتا بلکہ وحی الہی کا منتظر ہوں۔ اتنے میں جبریل امین حاضر بارگاہ نبوت ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا فرستادہ جبریل حاضر ہے یا حبیب اللہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام و تسلیم کے 3 صاحبزادے تھے، شبر، شبیر اور مشبر۔ یہ عبرانی الفاظ ہے، عربی ہے ان کی حسن، حسین اور محسن۔ بڑے صاحبزادے کا نام سید حسن رکھا گیا، ان کا نام حسین رکھا جائے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کا نام سید حسین رکھا اور 7ویں دن عقیقہ فرمایا، 2 مینا ذبح کروایا اور بقدر موئے سر اور ناخن چاندی خیرات فرمائی۔ حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لطائف اشرفی میں مذکور ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ رات کی تاریکی میں پیشانی کی چمک، رخسار کی دمک اور بیاض گردن سے لوگ پہچان لیا کرتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کر ناخن پا تک رسول اللہ کے بالکل مشابہ تھے، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کر منہ سر پر رسول اللہ کے بالکل مشابہ تھے۔ اگر یہ دونوں شہزادے ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے تو تصویر بن جاتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری نگاہوں سے پردہ فرمایا تو جب اہل مدینہ نبی کو دیکھنے کے لیے تو تڑپتے تھے تو علی کے گھر آ کر کے حسنین کا چہرہ دیکھتے تھے، ان کی صورت رسول کی صورت، ان کی سیرت رسول پاک کی سیرت، رسول نما چہرہ تھا، نور برس رہا تھا۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو حق تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بارگاہ نبوت میں بھیجا اور کہا، اے جبریل، میرے محبوب سے سیدنا امام حسین کی پیدائش کی مبارکباد دے دو اور ساتھ ہی ساتھ تعزیت کی بھی خبر انہیں سنا دو۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سیدنا امام حسین آغوش رسالت میں لپٹے ہوئے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمال محبت میں حسین کی پیشانی پہ بوسہ دے رہے تھے، کبھی حسین کے حلقے نازنین کو وہ چوم رہے تھے۔ جب جبریل امین نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ شہزادے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں شہید ہوں گے۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حسین کی جس نورانی پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں، آپ کی اشقیائے امت، بے رحمان امت کے تیروں کا نشانہ بنے گی۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حسین کی جس حلقے ناظرین کو پہ چہرہ مل رہے ہیں، یا حبیب اللہ، آپ کی اشقیائے امت تلوار چلائے گی اور خون آلود کرے گی، جسم سے جدا کرے گی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنا تو اشکبار ہو گئے اور فرمایا، جبریل، شہزادے کی مبارکباد سے مجھے خوشی ہوئی،
اس کمال خوشی کے عالم میں یہ تعزیت کی خبر کیسی؟ جناب جبریل امین نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہولناک واقعہ ابھی پیش آنے والا نہیں ہے یا حبیب اللہ، اس وقت حیات ظاہر میں آپ نہ ہوں گے، نہ ان کے بابا جان علی مرتضیٰ ہوں گے، نہ ان کی ماں جناب سیدہ ہوگی، نہ ان کے بھائی حسن مجتبیٰ ہوں گے۔ جب جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو روتے ہوئے حجرہ سیدہ میں پہنچے اور شدت غم سے ایک آہ کھینچی۔ جناب سیدہ نے جب دیکھا تو بےقرارانہ انداز میں کہا کہ علی مرتضیٰ، آپ کے گھر تو ایک ہونہار شہزادے کی پیدائش کا دن ہے، آج تو آپ کے گھر عید کا دن ہے، ناز کی رنج و غم کا دن ہے۔ شیر خدا نے ارشاد فرمایا غم حسین میں روتا ہوں، جی جان کھوتا ہوں۔ ابھی جبریل امین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور کہا تھا کہ میرا یہ شہزادہ حسین 3 دن کا بھوکا پائے پیاسا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر شہید ہوگا۔ بے رحمان امت 3 دن کا بھوکا پیاسا اسے شہید کریں گے۔ جناب مولا کائنات نے کہا اے سیدہ، یہ واقعہ ابھی پیش آنے والا نہیں ہے، یہ واقعہ غمگین واقعہ، ہولناک واقعہ اس وقت پیش ہو جائے گا جب تاجدار کون و مکان نہ ہوں گے، نہ تم رہو گی نہ میں رہوں گا، نہ ان کے بھائی حسن مجتبیٰ ہوں گے۔ اتنے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سیدہ میں پہنچے۔ جناب سیدہ نے دل پردرد سے ایک آہ کھینچی اور کہا بابا جان، جب حیات ظاہر میں نہ آپ ہوں گے، نہ علی مرتضیٰ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن مجتبیٰ ہوں گے، تو میرے شہزادے حسین کی تدفین کا انتظام کون کرے گا؟ کاش میں اس دن زندہ ہوتی تو اپنے بیٹے حسین کی تدفین کا انتظام کرتی، یتیمان مظلوم کو صبر کی تلقین دیتی اور ان کے زخم آنے دل پر اپنے پیار اور محبت کے مرہم لگاتی۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے کہا بابا جان یا حبیب اللہ، میرے حسین کا وہ کون سا قصور ہوگا کہ آپ کی اشقیاء امت، آپ کی ظالمان امت اس پر، اس کی پیشانی پر تیروں کی بوچھار کرے گی؟ میرے حسین کا ایسا کون سا قصور ہوگا کہ آپ کی ظالمان امت اس پر جور و جفا کے تیر چلائیں گی، خاندان رسالت کے خیموں کو اجاڑ دیں گے، گلشن زہرا کو ویران کر دیں گے؟ اس وقت تعزیت میرے حسین اور اس کے بچوں کی کون کرے گا؟ حاطف غیب نے آواز دی کہ اے سیدہ مت گھبراؤ، قیامت تک جانثارانہ مصطفیٰ غلامان حسین ان کی یاد مناتے رہیں گے، داستان غم کو کربلا کے داستان غم کو سن کر اپنی آنکھوں سے اشک محبت بہاتے رہیں گے۔ یا رسول اللہ، یا نشین مخدوم ثانی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، لطائف اشرفی میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے زانوں پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں زانوں پر آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ نبوت ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا فرشتہ جبریل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا پیغام لایا ہوں۔ یا حبیب اللہ، آپ ان دونوں شہزادوں میں سے ایک کو چن لیجئے، اس لیے کہ ایک ہی آپ کے پاس رہے گا۔
میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو دل میں سوچا اگر ابراہیم نہ رہے تو ان کی جدائی کی تکلیف مجھی کو صرف ہوگی، اور اگر حسین نہ رہے تو ان کے جانے کا غم اور تکلیف مجھے بھی ہوگی، علی کو بھی ہوگی، فاطمہ کو بھی ہوگی، حسن مجتبیٰ کو بھی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سیدنا امام حسین کو چن لیا۔ اب تیسرے دن جناب آپ کے میرے نبی کے فرزند سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد جب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین بارگاہ نبوت میں نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال محبت سے بڑھ کر انہیں اپنے آغوش رحمت میں لے لیا اور پکار کر فرمایا اہلاً و سہلاً مرحبا بمن فدیتہ یا بنیا، اے حسین تمہارا آنا مبارک ہو، میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو تم پہ قربان کر دیا۔ یہ حسن حسین وہ تھے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسنین سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی، جس نے نبی سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے حسنین سے عداوت کی اس نے رسول خدا سے عداوت کی، اور جس نے رسول خدا سے عداوت کی اس نے اللہ سے عداوت کی۔ حسنین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور سنو۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے اور وہ روایتیں بھی سناؤں گا جو امام علی مقام کی شہادت کی طرف اشارہ دیتی تھی، وہ روایتیں بھی آپ کو سناؤں گا۔ اور یہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے امام حسین کا بچپنا دیکھیے اور ان کا مرتبہ دیکھیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت مولائے کائنات کو لے کر کے کسی غزوے میں تشریف لے گئے۔ ادھر گھر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے اور مدینے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے مدینے کے باہر ایک کھجور کے باغیچے میں چلے گئے۔ امام علی مقام صالح نام کا ایک یہودی اس باغیچے کی سمت سے گزر رہا تھا، اس سمت سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر شہزادے پر پڑی۔ اس صالح یہودی نے کی نظر جب امام حسین کے چہرہ نورانی پر جب صالح یہودی کی نظر پڑی تو حسن خدا داد دیکھ کر فریفتہ ہو گیا۔ پیشانی سے سیدنا امام حسین کی نور کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ قریب پہنچ گیا، عالم بے قراری میں، عالم محبت میں قریب آ گیا اور شہزادے کو گود میں اٹھا لیا، پیشانی چومی اور یہودی صالح یہودی نے شال میں امام حسین کو لپٹا لیا، چھپا لیا اور چھپا کر کے لے کر چلا گیا، اپنے گھر لے کر چلا گیا۔ اب ادھر امام حسین کے گھر نہ آنے سے جناب حضرت سیدہ کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ جو دن ڈھل رہا تھا امام حسین کے نہ آنے سے، جو دن ڈھل رہا تھا امام حسین کے نہ آنے سے بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ اسی عالم پریشانی میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے در حجرہ میں اپنے دروازے میں خانہ اقدس پہ جناب سیدہ نے کئی چکر لگائے،
دروازے تک جاتی تھی، پھر خانہ اقدس بے قراری اور بے چینی کے عالم میں، اب تک حسین نہیں آتے تھے، بار بار جاتی تھی کہ شاید کوئی نظر آ جائے جس کو میں بلا کر کہوں کہ میرے بیٹے حسین کی تلاش کرو، ابھی سورج ڈوب رہا ہے، دن ڈھل رہا ہے، ابھی تک حسین نہیں آئے، لیکن کوئی ایسا نہ ملا کہ جسے آپ بھیجتی اور امام حسین کو تلاش کرواتی۔ ناچار مجبور ہو کر کے آپ نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ بیٹے حسن اب تم ہی جاؤ اور اپنے بھائی حسین کی تلاش کرو۔ ماں کے حکم کی تعمیل کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ